السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ شی جن پنگ چین، لاطینی امریکی اور کیریبین ریاستوں کی برادری کے فورم کی چوتھی وزارتی کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ دوسری جنگ عظیم کی فتح کے ثمرات کا دفاع ضروری ہے۔ اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی، لاطینی امریکی اور کیریبین ریاستوں کی برادری کے فورم کی چوتھی وزارتی کانفرنس 13 مئی کو بیجنگ میں منعقد ہوگی۔ چینی صدر شی جن پنگ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں شرکت اور اہم خطاب کریں گے۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ لاطینی امریکی اور کیریبین ریاستوں کی برادری کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ یا نمائندے اور متعلقہ علاقائی بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے 11 مئی کو چین کے معاون وزیر خارجہ میاؤ ڈے یوئی نے بتایا کہ اس کانفرنس میں بیجنگ اعلامیہ اور مشترکہ ایکشن پلان منظور کیے جائیں گے۔ مشترکہ ایکشن پلان میں تکنیکی جدت، تجارت اور سرمایہ کاری، مالیات، بنیادی ڈھانچے، زراعت اور خوراک، صنعت، توانائی کی ترقی، نیز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی مشترکہ تعمیر سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے ٹھوس اقدامات شامل ہوں گے جو آئندہ 3 سالوں میں چین اور لاطینی امریکہ کے درمیان مجموعی تعاون میں رہنمائی کریں گے۔ 7 سے 10 مئی تک چین کے صدر شی جن پنگ نے روس کا سرکاری دورہ کیا اور سوویت یونین کی عظیم حب الوطنی کی جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی۔ دورے کے اختتام پر سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ صدر شی جن پنگ کا روس کا 11واں کامیاب دورہ ہے۔ صدر شی نے تقریباً 20 دو طرفہ اور کثیر الجہتی سرگرمیوں میں شرکت کی، جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ چین روس تعلقات مضبوط ہیں، دوسری جنگ عظیم کی فتح کی کامیابیوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور دنیا کو انصاف کی ضرورت ہے۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ اس دورے کی سب سے اہم سیاسی کامیابی دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان جدید دور میں چین روس جامع اسٹریٹجک تعاون کی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے مشترکہ اعلامیے پر دستخط ہیں، جس نے اگلے مرحلے میں چین روس تعلقات کی ترقی کے لیے نئی اسٹریٹجک رہنمائی فراہم کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک دونوں ممالک قریبی تعاون جاری رکھیں گے، بین الاقوامی نظم و نسق اور عالمی انصاف تباہ نہیں ہوگا اور طاقت کی سیاست کامیاب نہیں ہوگی۔ وانگ ای نے کہا کہ دنیا کے امن پسند لوگوں کو دوسری جنگ عظیم کی تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا، جو لوگوں کے خون اور کئی زندگیوں سے لکھی گئی ہے، اور دوسری جنگ عظیم کی فتح کے ثمرات کا دفاع کرتے ہوئے حقیقی کثیر الجہتی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ مقامی وقت کے مطابق 9 مئی کو ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر سوویت یونین کی عظیم حب الوطنی کی جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ کی شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ چینی صدر شی جن پنگ اور دنیا کے 20 سے زائد ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے رہنماؤں نے تقریب میں شرکت کی۔ روسی رائے عامہ کا خیال ہے کہ صدر شی کی تقریب میں شرکت کی اہمیت تاریخی ہے اور یہ چین اور روس کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کی فتح کے ثمرات کے مشترکہ تحفظ اور بین الاقوامی عدل و انصاف کو برقرار رکھنے کے پختہ عزم کا اظہار ہے۔ سال 2025 خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سال نہ صرف جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوام کی مزاحمتی جنگ اور سوویت یونین کی عظیم حب الوطنی کی جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ کا سال ہے، بلکہ اقوام متحدہ کے قیام کی بھی 80ویں سالگرہ اس سال ہے۔ فاشسزم مخالف عالمی جنگ کے دوران چین اور روس نے بالترتیب جاپانی فوجی آمریت اور جرمن نازیزم کی مخالفت میں اول صف میں کھڑے ہو کر جنگ کی فتح میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوام کی مزاحمتی جنگ کا آغاز سب سے پہلے ہوا۔ یہ سب سے طویل اور سب سے زیادہ قیمت چکانے والی جنگ تھی۔ غیر مکمل اعداد و شمار کے مطابق چینی فوجیوں اور شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد
35 ملین سے تجاوز کر گئی تھی، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران کل ہلاکتوں کا تقریباً 1/3 بنتی ہے۔ اس بار چینی صدر شی جن پنگ کی سوویت یونین کی عظیم حب الوطنی کی فتح کی جنگ کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت دنیا تک یہ پیغام پہنچاتی ہے کہ تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے، امن آسانی سے حاصل نہیں ہوا، اور چین اور روس کو بین الاقوامی عدل و انصاف کا مشترکہ طور پر دفاع کرنا ہوگا۔ آج کچھ ممالک اپنی اجارہ داری اور ذاتی مفاد کے لیے دوسری جنگ عظیم کی فتح کے نتائج میں تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مختلف غلط تاریخی نظریات لوگوں کی یادداشت کو مسخ کرنے، بعد از جنگ عالمی نظم و نسق کو مٹانے اور اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 80 سال گزر چکے ہیں۔ آج ہمیں اس لیے دوسری جنگ عظیم کی فتح کے ثمرات کی حفاظت اور اس کے درست تاریخی نظریے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ تاریخ سے سبق سیکھا جائے اور اس طرح کے عالمی سانحات کو دوبارہ رونما ہونے سے بچا کر ایک بہتر مستقبل کا آغاز کیا جا سکے۔ یہی سوچ دوسری جنگ عظیم کی تاریخ کی بہترین یادگار ہے، اور یہی انسانیت اور اس کے مستقبل کے لیے حقیقی ذمہ دارانہ رویہ بھی ہے۔ 10 مئی کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی تازہ ترین صورتحال سے چینی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا اور کہا کہ اس صورتحال میں پاکستان کی جانب سے احتیاط برتی جائے گی، لیکن پاکستان کی خود مختاری اور سرزمین کی سلامتی کی خلاف ورزی پر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ اسحاق ڈار نے چین کی جانب سے فائر بندی کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ وانگ ای نے کہا کہ چین اپنی خود مختاری اور قومی وقار کی حفاظت کرنے میں پاکستان کی حمایت کرتا ہے، اور اسے یقین ہے کہ پاکستان اس صورتحال کا تحمل سے سامنا کرے گا اور ایسے فیصلے کرے گا جو اس کے بنیادی اور طویل مدتی مفادات کے مطابق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار فائر بندی ہونے پر اس پر مشترکہ طور پر عمل درآمد ضروری ہے، تاکہ دوبارہ جنگ کی صورتحال نہ بنے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں اول صف میں ہے، دہشت گردی سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور چین پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ وانگی کا کہنا تھا کہ موجودہ کشیدہ صورتحال میں یقین ہے کہ پاکستان ملک میں چینی شہریوں اور اداروں کی سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ اسی روز وانگی نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے بھی فون پر بات چیت کی۔ ڈوول نے کہا کہ جنگ نہ ہی بھارت کا انتخاب ہے اور نہ ہی کسی فریق کے مفاد میں ہے۔ بھارت اور پاکستان فائر بندی جاری رکھنے کی کوشش کریں گے اور توقع ہے کہ خطے میں جلد ہی امن و استحکام قائم ہوگا۔ وانگی نے بھارت کے اس بیان کو سراہا کہ جنگ بھارت کا انتخاب نہیں ہے، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کے ذریعے مکمل اور مستقل فائر بندی کے حصول کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت اور پاکستان کے بنیادی مفادات کے مطابق اور بین الاقوامی برادری کی مشترکہ خواہش بھی ہے۔ 10 مئی کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور بھارت کے درمیان طے شدہ فائر بندی کے معاہدے کے اعلان کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پرامن بات چیت کے ذریعے بھارت کے ساتھ سندھ طاس معاہدے کے جاری رہنے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اپنے ترجمان کے ذریعے جاری کردہ بیان میں بھارت اور پاکستان کے درمیان فائر بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ موجودہ کشیدگی کو ختم کرنے اور صورتحال کو معمول پر واپس لانے کی طرف ایک مثبت قدم ہے۔ انتونیو گوتریس نے امید ظاہر کی کہ یہ معاہدہ دیر پا امن کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا اور دونوں ممالک کے درمیان مسائل کے حل کے لیے وسیع تناظر میں طویل المدتی سازگار ماحول تیار کرے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 11 تاریخ کو یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس کی جانب سے براہ راست مذاکرات کی بحالی کی تجویز ایک اچھا اشارہ ہے اور جنگ کے حقیقی خاتمے کا پہلا قدم فائر بندی ہے۔ یوکرین کو توقع ہے کہ روس مکمل، مستقل اور قابل اعتبار فائر بندی کو عملی جامہ پہنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو امید ہے کہ روس کی جانب سے 12 مئی سے فائر بندی ہوگی اور یوکرین مذاکرات کے لیے تیار ہے۔
اسی روز صبح سویرے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے کریملن میں ایک پریس کانفرنس میں تجویز دی کہ 15 مئی کو ترکیہ کے شہر استنبول میں روس اور یوکرین کے براہ راست مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ پیوٹن نے اس بات پر زور دیا کہ روس بغیر کسی پیشگی شرط کے یوکرین کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ اعتصام الحق کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔